ایک بار ایک نجومی فرعون کے دربار میں آ کر کہنے لگا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت اور حکومت کو ختم کر دے گا۔ پھر کیا تھا، اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جتنے لڑکے پیدا ہوں اس کو قتل کر دیے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ اولادیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دور حکومت میں قحط کے زمانے میں کنعان سے مصر منتقل ہو گئے تھے، انہی کنعانی خاندان کو بنی اسرائیل کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور اسی لقب سے مشہور ہوا۔ یہ خاندان زمانہ تک ایک حالت میں رہا اور مصری ان کی فضیلت کو سمجھتے رہے اور ان کی عزت کرتے رہے، جب تک کہ یہ خاندان شرف و عزت میں، نیکی اور صلاحیت میں ممتاز رہا۔ مصریوں کے دلوں پر ان کی حکومت رہی اور پورا مصر ان کا گرویدہ رہا۔ مگر جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے، عادتیں خراب ہو گئیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، سیدھے راستے پر چلانا، اللہ کی عبادت پر مائل کرنا بھول گئے اور دنیا کی آرائش اور اس کی زیب و زینت پر فریفتہ ہو گئے اور دنیا پر ایسا گرے جیسے مکھی شہد پر گرتی ہے۔ انہوں نے دین کو فراموش کر کے اللہ سے غافل ہو کر دنیا کو پسند کی تو دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا۔ مصریوں کا قاعدہ تھا کہ جو دوسرے شہر سے آتا تھا، خواہ مصر میں اس کی عمر تمام ہو جائے اور اس کی نسلیں گزر جائیں، مصری اس کو پردیسی ہی سمجھتے تھے۔ اسی طرح کنعانی خاندان کو بھی مصریوں نے پردیسی سمجھا اور اپنی سابقہ عادات کے مطابق ان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، گویا کبھی جان پہچان ہی نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں کئی بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے حکومت کی اور ان سب بادشاہوں کو بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر کے تخت پر فرعون کے منحوس قدم آئے۔ یہ بادشاہ بہت مغرور، سرکش اور بڑا ظالم تھا۔ اپنے آگے کسی کی کچھ حقیقت نہ سمجھتا تھا، اپنے کو خدا سمجھتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میری پرستش کرو، میرے آگے سر جھکاؤ، میری اطاعت کرو اور عبادت کرو۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، نبی زادے تھے، مسلمان تھے، حق پرست تھے۔ ہزار ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے، عادتیں خراب ہو گئی تھی، لیکن ایمان تو سلامت تھا۔ وہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر فرعون کی بندگی کیوں اختیار کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے سے منہ موڑ کر اس نافرمان سرکش کی اطاعت کیوں کرتے؟ فرعون ایسا بد دماغ تھا کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ بنی اسرائیل کس کی اولاد ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ یہ نبی زادے ہیں۔ بنی اسرائیل سے ذلیل اور بدتر سے بدتر کام لیتا، گھوڑوں گدھوں کی خدمت کراتا، بوجھ اٹھواتا، مزدوری کراتا اور اجرت اتنی ہی دیتا جو دن بھر کو کافی ہوتی۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو تمام قبطیوں نے ان کی اطاعت قبول کی، اس کو اپنا معبود سمجھے، اس کے آگے سر جھکایا، اسی سے مرادیں مانگی۔ لیکن بنی اسرائیل اس سے کوسوں دور رہے۔ فرعون کو جب اس کی خبر لگی کہ بنی اسرائیل اس کی خدائی کو نہیں مانتے، اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے، اس کی معبودیت کے منکر ہیں، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دن رات نئی تکلیفیں پہنچانے لگا اور سخت سے سخت سزائیں ان کو دینے لگا۔ ایک مرتبہ ایک نجومی فرعون کے پاس گیا اور کہا، اے بادشاہ، مجھے ستاروں کی گردش سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں عنقریب ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا تخت و تاج الٹ دے گا۔ فرعون یہ سن کر بدحواس ہو گیا اور بدحواسی کے عالم میں کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا اور دیوانہ وار تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے یہ ترکیب سمجھ میں آئی کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جتنے لڑکے پیدا ہوں اس کو قتل کر دیے جائیں۔ یہ ترکیب جو اس کی سمجھ میں آئی تو اس کی جان میں جان آئی اور اطمینان کی سانس لی۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے گھروں پر پہرا لگا دو اور ہر طرف سے ان کے گھروں کو گھیر لو، اور جیسے ہی سنو کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے فوراً قتل کر دو۔ فرعون کے حکم کی دیر تھی، حکم ملتے ہی بنی اسرائیل کے گھروں پر زبردست پہرا لگ گیا اور بے پناہ قتل و عام شروع ہو گیا۔
بنی اسرائیل نے اس فرعونی حکم کو سنا اور بے زبانی اور صبر و تحمل کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کیا اور اپنی آنکھوں سے فرعون کی قربان گاہ پر اپنے معصوم بچوں کو قربان ہوتے دیکھا۔ بھیڑ بکری کی طرح بچے ذبح ہو رہے تھے اور ماں باپ، عزیز و اقارب صبر و سکون کے ساتھ یہ کریہا منظر دیکھ رہے تھے۔ مجال تھی کہ اف کر دو، طاقت ہے کہ دم مار دو۔ بے بولے تو یہ آفت آئی تھی، بولتے تو نہ جانے کیا کیا ستم ڈھائے جاتے۔ افسوس، ہزارہ بچے والدین کی آنکھوں کے نور اور دل کی راحت ان کے سامنے ذبح کیے جا رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ تو کوئی بنی اسرائیل کے دل سے پوچھے کہ ان بے گناہ معصوم خوبصورت بچوں کے قتل سے تمہارے دلوں پر کیا گزری، اور یہ پوچھنے کی بات نہیں۔ ہر ماں باپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ بنی اسرائیل کے لیے کتنے رنج و صدمہ کا اور کیسے دکھ درد کا تھا۔ بنی اسرائیل بیچارے اس بدبخت فرعون کے ہاتھوں اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پہلے ہی نیم جان ہو چکے تھے۔ اس مصیبت نے اور جان پر بنا دی اور ان سے کچھ کرتے نہ بنا۔